ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ اس پاکستان کے اندر جو انتخابات قریب آ رہے ہیں، سیاست کے اندر ہلچل نہ صرف بڑھتی چلی جا رہی ہے بلکہ اس میں اب ایک دلچسپ اور ایڈونچرس قسم کے جو موڑ ہیں وہ بھی آتے چلے جا رہے ہیں۔ جو کل ہوا وہ سب کو پتہ تھا، اس لیے پتہ تھا کہ روایتی موسمی پرندے ہر انتخاب سے پہلے اپنے اپنے آشیانے ڈھونڈتے ہیں، خاص کر کے جو جنوبی پنجاب کے روایتی موسمی پرندے ہیں۔ اگر آپ 2002 کو دیکھیں، 2008 کو دیکھیں، 2013 کو دیکھیں، یہ 2013 میں پی ایم ایل این کا حصہ بنے تھے اور اب یہ وہاں سے نکل گئے جیتنے کے بعد۔ بہرحال بلوچستان سے جو تبدیلی کی ہوا چلی وہ جنوبی پنجاب تک آ گئی، اور وہ صوبہ پنجاب یا ساؤتھ پنجاب جس کے صوبے کی بات اب یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ کچھ عرصہ پہلے تک تو ہر انتخابات سے قبل کرتے رہے لیکن اس کے بعد یہ بھول جاتے رہے اور نئی آنے والی جماعتوں کے ساتھ اپنا جو رخ ہے وہ بدلتے رہے۔ کیا یہ واقعی ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ایسے کریں یا اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے یہ اپنی پارٹیاں بدل رہے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور پاکستان کے باشعور عوام جو ہیں وہ ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ کہاں کس کے اشارے سے کون کون اپنی وفاداریاں بدلتا رہا ہے۔ ان میں سے بہت سارے چہرے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کھڑے رہتے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں اور شاید کھڑے رہیں گے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں جو ایک آزاد اسمبلی اور ایک معلق اسمبلی کے اندر آزاد لوگوں کا کوئی آزاد سسٹم نظر آ رہا ہے، اس کے اندر بہت سارے شکوک و شبہات نے بھی جنم لے لیا ہے اور ان شکوک و شبہات کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں اس وقت اپنے اظہار کا، تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ مثلاً آج نواز شریف صاحب نے ایک بات کی اور انہوں نے یہ کہا، کل بات کی اور انہوں نے کہا کہ پری پول ریگنگ کا آغاز ہو گیا ہے اور ایسے مواقع نہیں ہونے چاہیے کہ ووٹ جو ہے وہ مینڈیٹ کو چوری کیا جائے یا اس کو جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے۔ نواز شریف صاحب نے یہ کیا کہا، ذرا وہ سنیے گا۔ سب کے لیے مواقع جو ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ کسی کو دبایا جا رہا ہے، کسی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور کسی پارٹی کو جو ہے وہ کھلی چھٹی دی جا رہی ہے اور کسی کو ایک بند گلی میں گھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کون سا فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں ہونے والا ہے؟ اگر یہ کچھ ہوگا تو فری اینڈ فیئر الیکشن کو آپ بھول جائیں۔ اور پھر یہاں تک بھی کہا جاتا ہے جی کہ پتہ نہیں شاید الیکشن کو اور کچھ آگے لے جایا جائے۔ کیوں لے جایا جائے بھائی؟ کیوں؟ یہ تو پھر پری پول ریگنگ ہے، یہ تو ایک انفیئر الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ان الیکشنز کے نتائج کو پھر کوئی قبول نہیں کرے گا۔ مجھے کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے کہ الیکشنز ریگ کیے جائیں گے یا الیکشنز میں دھاندلی ہوگی یا الیکشنز ٹائم پہ نہیں ہوں گے یا ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی، مجھے تو یہ کہنا چاہیے۔ لیکن میرے اپنے بڑے گریو ڈاؤٹس ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف خورشید شاہ صاحب جو قائد حزب اختلاف ہے اور کل ان کی پہلی ملاقات وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ہوگی نگران سیٹ اپ کے حوالے سے، عبوری حکومت کے قیام کے حوالے سے، وہ بھی اپنے تحفظات کا اداروں کے حوالے سے کھلم کھلا اظہار کرتے دکھائی دے رہے ہیں انتخابات سے عین قبل۔ وہ کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی سنیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جن اداروں کو ہم نے بنایا ہے، الیکشن کمیشن جو بالکل انڈیپینڈنٹ ان کو دی گئی ہے، تو اگر ان لوگوں نے بھی اسی پرانے کھیل میں اپنا حصہ ڈالا تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا، ملک کے ساتھ وفا نہیں ہوگی، وفاداری نہیں ہوگی۔ یعنی انہوں نے بھی، الیکشن کمیشن جس کو ہم نے بنایا، انہوں نے بھی اگر کسی کھیل میں اپنا حصہ ڈالا تو یہ ملک کے ساتھ وفا نہیں ہوگی۔ یہ انتباہ کر رہے ہیں جناب خورشید شاہ صاحب۔ دوسری طرف چودھری شجاعت حسین صاحب جن کی آج کتاب کی لانچنگ ہوئی سچ تو یہ ہے کہ نام سے، انہوں نے بھی انکشاف کر ڈالا کہ جتنے انتخابات اب تک ہوئے ہیں وہ سب فکسڈ تھے، یعنی جہاں جس کو دل چاہا اپنی مرضی سے لگایا گیا اور بنایا گیا۔ یہ انتخابات سے پہلے اس طرح کے تحفظات پریشان کن ضرور ہیں، لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب بھی کچھ الزامات لگا رہے ہیں کچھ نئے این آر او کے حوالے سے، ذرا وہ بھی سنیے گا۔ انہوں نے اس قوم کو ایسا پاگل بنایا ہوا ہے۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ جناب سازش ہو گئی،
सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला, सुप्रीम कोर्ट की साजिश, पाकिस्तानी फौज साजिश कर रही है नवाज शरीफ के खिलाफ, और छोटा भाई जनरल बाजवा की ऐसी तारीफें कर रहा है कि न्याय कोई इश्क हो गया उसको जनरल बाजवा के साथ। ये जो ड्रामा है वो एक भाई कोशिश करता है छुप के मिलने की, और जिस तरह के जनरल बाजवा ने उसको कोई एनआरओ दे देना है, और बड़ा भाई अटैक करता है। ये छुप कर कोशिश करता है मिलने की। ये क्या हो रहा है? क्या वाकई अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए तमाम पार्टियां जो हैं मुत्तफ़िक हो जाएंगी? क्या इंतखाबात के ऊपर ये शकूक और शुबहात जो हैं ये बेजा हैं? और ये जो मौसमी परिंदे उड़ रहे हैं, क्या इनकी तादाद में इजाफा होता जाएगा? क्या नवाज शरीफ साहब की पार्टी इज़ ओवर, जो कि बहुत पहले किसी ने लिखा था? ये बहुत सारे सवालात हैं। हमारे साथ बहुत ही सीनियर पैनल है जो कि फ़ैसला साजी के अंदर शरीक हैं अपनी जमातों के अंदर। जनाब नवीद कमर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लोगों में से हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब राना अफजल साहब वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जाना माना नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जनाब नईमुल हक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेन बहुत सीनियर और पायनियर मेंबर्स में से हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। तो सबसे पहले तो नवीद कमर साहब आपसे ही आगाज़ करती हूँ क्योंकि कल से गुफ्तगू का आगाज़ हो जाएगा। क्या अबूरी हुकूमत के हवाले से आपके पास इत्तलात हैं और मुशावरत हो गई है अपोजिशन पार्टियों के साथ नाम के हवाले से? नहीं, देखें, ये एक तो पहली चीज़ हुई, ये पहली मीटिंग नहीं है, ये शायद दूसरी मीटिंग होगी कल प्राइम मिनिस्टर के साथ, लीडर ऑफ अपोजिशन की। अपोजिशन के साथ पर्टिकुलरली पीटीआई के साथ एक राउंड पहले भी हुआ है, और गालिबन कल की मीटिंग के बाद एक राउंड और एक्सपेक्टेड है। तो क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक मीटिंग में या दो मीटिंग्स में बात नहीं बनती। अच्छा, पीटीआई के साथ भी दो मुलाकातें, प्राइम मिनिस्टर के साथ दूसरी मुलाकात कल। पीटीआई कितने भी आपको नाम वाम आप लोगों ने शेयर किए उनके साथ वजीर आजम के लिए? अभी मेरा ख्याल है कि ज़्यादा आग मचोली हो रही है, अभी नाम कोई भी आगे नहीं कर रहा। लेकिन हर एक को ये ज़रूर पता है कि अगर हमने ना किया तो बात जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास चली जाएगी, फिर हम में से किसी के हाथ में भी नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि कोशिश किसी न किसी पॉइंट पे ज़रूर ये हो जाएगी कि नाम हम बेहतर है कि आपस में तय करें। कितने नाम है पीपल्स पार्टी की तरफ से? नहीं, कितने नहीं ना, अभी तो नाम थ्रो अप ही नहीं हुए, वरना आप खुद ज़रूर सुनते। ये जो आप बाज़ार में नाम सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा स्पेकुलेटिव है। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब का नाम सुन रहे हैं? अब दो तीन नाम तो खैर काफ़ी कॉमनली आ रहे हैं। हफीज़ पाशा साहब का नाम है, लेकिन अच्छा ये भी एक अजीब सी बात है, मैं थोड़ा सा इस पे भी कमेंट करूँगा कि कहा जा रहा है कि एक इकोनॉमिस्ट को रखा जाए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इकोनॉमी को संभालने की ज़रूरत है भाई। अगर तो 2 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट होनी है और तो 2 महीने में कोई विजिट भी आ जाए तो क्या आके वो इकोनॉमी को संभालेगा? तो ये थोड़ा सा सस्पिशियस बात हो जाती है। इकोनॉमिस्ट क्यों इस स्टेज पे सिर्फ 2 महीनों के लिए? सर जैसे अब कह रहे हैं उन्होंने बजट दे दिया, तो क्या फर्क पड़ता है बजट पर? साहब भी वजीर खजाना रह चुके हैं, राना साहब भी वजीर ममलकत बराए खजाना हैं, और मैं समझता हूँ कि वो इस बात से इत्तफाक करेंगे। और आपका भी एक तवील तजुर्बा है। जी, मेरा भी फाइनेंस का बैकग्राउंड है। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को इस बात में शक नहीं होना चाहिए कि सब पाकिस्तान की जो मईशत का बहरान है वो इतना ज़्यादा संगीन है कि 2 या 3 महीने का वक्फा भी एक बहुत लंबा वक्फा है। इस दौरान में अबूरी हुकूमत के जब आएगी कई चीज़ों का संभालना ज़रूरी है, और उसको संभालने के लिए एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो इन चीज़ों को, मईशत को समझता हो, जानता हो, उसका तजुर्बा हो और उसका एक न्यूट्रल बैकग्राउंड भी हो, मतलब है किसी जमात के साथ उसकी वाबस्तगी ना हो। आपके ख्याल में कौन डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हो सकते हैं? डॉक्टर इशरत हुसैन के पास क्रेडेंशियल हैं। हमारी पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं किया है, मगर मेरी ज़ाती राय ये है कि ये 2-3 महीने में, देखिए इस वक्त बड़ी पेमेंट्स आ रही हैं हर किस्म के, यानी वो तो तफसीलात ये मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मईशत के जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए या सिर्फ उसको संभाला देने के लिए, क्योंकि नई हुकूमत बनते बनते 3-4 महीने लग जाएंगे, 2 महीने नहीं, 2 महीने में हुकूमत तो नहीं बनेगी, मगर 3 महीने तो लग ही जाएंगे आगे। 31 मई तक बनाना है, 1 जून को नहीं, तो वज़ीर आज़म आ जाएगा। माफ कीजिएगा, इंतखाबात के बाद जो हुकूमत आएगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
تو اس کو معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے کہ اکانومسٹ ہو، کہ اکانومسٹ یا تو وزیر اعظم ہو یا وزیر خزانہ ایک ایسا شخص ہو جو صحیح معنوں میں اس کو سہارا دے سکے، اس کو سمجھ سکے اور پاکستان کو اس سنگین بحران کو مزید سنگین ہونے سے بچا سکے۔ لیکن نعیم الحق صاحب، آپ کی جماعت اس وقت سب سے زیادہ احتجاج کر رہی ہے کہ یہ حکومت ختم ہونے والی تھی تو بجٹ 27 اپریل کو کیوں، یا اس سے پہلے ایمنسٹی اسکیم کیوں؟ تو پھر 2 مہینوں میں وزیر اعظم کیا کر لے گا اگر اکانومسٹ ہو؟ بجٹ کا جہاں تک تعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک حکومت جس کے کوئی 1.5-2 مہینے رہ گئے ہیں، اس کو آئندہ 12 مہینے کے لیے بجٹ پیش نہیں کرنا چاہیے۔ آئین میں اس بات کی گنجائش ہے کہ موجودہ بجٹ کو 4 مہینے کا طول دیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ پھر اگلی پارلیمنٹ ہے، اس میں جو بھی حکومت بناتی ہے جماعت، اس کا حق ہے کہ وہ عوام کی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے، ملک کی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیا بجٹ پیش کرے۔ اچھا، لیکن رانا صاحب، یہ اکانومسٹ جب بات ہوتی ہے کہ جی ایک تجربہ کار اکانومسٹ ہو، تو اس سے پھر بہت سے شکوک و شبہات آتے ہیں، کیونکہ آلریڈی جو فائنینشیل سچویشن ہے پاکستان کی، تو کہا یہ جاتا ہے ہو سکتا ہے پھر وہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہو جائے اور اس کی توسیع ہو جائے اور اس کے امکانات گو کہ مسترد ہوئے ہیں اور اب ایسے امکانات نہیں لگ رہے، لیکن اکانومسٹ کے آنے کا یہی فائدہ ہو سکتا ہے آگے جا کے؟ دیکھیں، میں نعیم الحق صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ اکانومسٹ ہو یا ایک اچھا اکانومسٹ ساتھ اس کے آئے، لیکن میں اس چیز کی پرزور تردید کروں گا کہ کوئی بہت بڑا بحران ہے۔ ہم نے جب حکومت ٹیک اوور کی تو 6-6.5 ارب کے ریزروز تھے۔ آج ہم انشاءاللہ جب ہم چھوڑ کے جائیں گے تو 12 سے 15 ارب، 12, 13, 14 ارب کے ریزرو چھوڑ کے جائیں گے، جو اس پیریڈ کو وزیر خزانہ سابق بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، وہ بات میں تو اپنا پلان بتا رہا ہوں کہ جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، وہ 2-2.5-3 مہینے جو ہوں گے اس کے کیا کہتے ہیں امپورٹس کے بل کو کور کریں گے۔ اور دوسرا میں گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے، مارچ کے اس مہینے میں ہمارا گروتھ ریٹ ایکسپورٹس کا 24% ہے، مارچ ٹو مارچ۔ 24% مینس کتنے بلین، کتنے ملین؟ میرا خیال ہے کہ 3-4 بلین جو ہے پچھلے سال سے ہم سال کلوزنگ تک کر لیں گے۔ جو گیپ وہ بھی بہت کم تھا، اس سے بڑھ گیا۔ دیکھیں، جب معیشت گرتی ہے تو آہستہ آہستہ گر کے باٹم آؤٹ ہوتی ہے، پھر واپسی بھی آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ یہ دونوں ماشاءاللہ فائنانس کے بندے۔ دیکھیں، میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گیپ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو فال آئے گی ریزروز میں، وہ مینیجبل ہے۔ اچھا ران صاحب، اب میرا ویسے عادت نہیں ہے، میں کم از کم ان لوگوں میں سے نہیں جو تانے دیتے ہیں، میں تانا نہیں دے رہی، سوال کر رہی ہوں سر۔ اچھا، جب نواز شریف صاحب بات کرتے تو وہ کہتے ہیں جی پہلے تو ہماری دفعہ میں بڑے حالات اچھے تھے، اب تو اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا، اب تو کس کی بات مانے سر؟ آپ کی بات مانے؟ بیڑا غرق کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ وہ ظاہر ہے جس ٹریجیکٹری پہ گورنمنٹ جا رہی تھی، جس طرح سٹاک مارکیٹ گری، جس طریقے سے آج ہمیں پھر سے ایک نیا محنت کرنی۔ دیکھیں، مارکیٹ کا سینٹیمنٹ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ میں قطعاً خود اگر کسی اور کی بھی حکومت بنے گی تو پاکستان کی خاطر آپ کے خیال میں وزیر اعظم اکانومسٹ نہیں ہونا چاہیے؟ ضرورت نہیں ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کی دیکھیں یہاں پہ جو ضرورت کس چیز کی ہے، کہ اتفاق کیوں ہونا چاہیے۔ جو وزیر اعظم 2 مہینے کے لیے آ رہا ہے، اس کے پاس اتنے کم پلے گراؤنڈ ہو علاوہ اس کے کہ وہ الیکشن کرائے۔ وہ اگر الیکشن ہی کرا رہا ہے اور اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے باقی چیزیں کرنے کی، پھر ہمیں ایسا شخص تو یہی ڈھونڈنا ہے کہ وہ بددیانت انسان نہ ہو اور وہ کسی پارٹی کے ساتھ جھکاؤ نہ کرے۔ تو پاکستان میں اس طرح کے بہت لوگ ملیں گے آپ کو جو بددیانت نہیں ہے اور وہ مینجمنٹ کی۔ نوید کنور صاحب، کوئکلی بریک سے پہلے آپ اگری کرتے ہیں رانا صاحب کے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے 2 مہینے میں کچھ بھی نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب ہے جو سازشی تھیریاں ہیں وہ اس تقویت دیتی ہیں اس معاملے کو کہ جب اکانومسٹ کی بات ہو؟ پہلی چیز تو یہ کہ پہلی دفعہ ہم نے قانون میں تبدیلی کی ہے اور اب کافی ہاتھ باندھ دیے ہیں، جو کہ کیئر ٹیکر یا انٹرم پرائم منسٹر یا گورنمنٹ ہوگی کہ وہ کوئی انٹرنیشنل نیا معاہدہ نہیں کر سکتے، وہ کوئی لانگ ٹرم پلانس نہیں بنا سکتے وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر توسیع بھی ہو جاتی ہے تو بھی نہیں بنا سکتے۔ تو لیکن بات تو ساری یہ ہے نا کہ وہ پھر جب توسیع کی بات اب لوگ کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ قانون کون سا پھر ہے، کیونکہ جب آئین کو ہی آپ اس سے آگے بڑھ جائیں گے تو قانون کا کس نے، مطلب وہ غیر آئینی ہوگا اگر کوئی توسیع ہوتی ہے، کوئی معاہدے ہوتے ہیں یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے۔ اکانومی کی جو حالات ہیں اس وقت، رانا صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ کچھ بھی کہیں، یہ گورنمنٹ کی پوزیشن بتا رہے ہیں، لیکن اصلی بات تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان اسی سال میں کسی نہ کسی ٹائم میں آئی ایم ایف کے دروازے کھٹکھٹائے گا، اور آئی ایم ایف کا دروازہ کوئی انٹرم پرائم منسٹر انڈر دا پریزنٹ لا نہیں جا سکتا۔
تو یہ سب چیزیں ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن اب جب قانون سے آگے آپ بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو پھر تو کچھ بھی. اچھا اب میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ غیر آئینی اور چیف جسٹس صاحب نے کچھ دن پہلے ایگزیکٹلی یہی بات کی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ توسیع ہوگی, وہ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں جبکہ اس کی تو کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. لیکن جو چیزیں نواز شریف صاحب نے کی ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن اور پری پول ریگنگ, اور وہ اسی طرح کی بات خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں اتفاق ہے. اور ایک اور اتفاق ہو سکتا ہے جو کل نواز شریف صاحب نے آفر کیا ہے, انفارچونیٹلی ہم سب کی نظر سے وہ مس ہوا ہے, اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے لیکن بریک کے بعد. کہتے ہیں سر یہ کیوں سب پارٹیاں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہیں؟ کوئی پری پول ریگنگ کی بات کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ادارے اپنے حدود میں رہ کے کام کرے. ایسا کیوں, کیا لگ رہا ہے لوگوں کو؟ اس سے پہلے میں آپ کو جواب دوں, میں صرف رانا صاحب کی ایک بات پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا. رانا صاحب نے کہا کہ اس وقت معیشت کا بحران نہیں ہے, اور انہوں نے ایک فگر کوٹ کیا فارن ایکسچینج ریزروز کا کہ 4 ارب سے بڑھ کے 12 ارب ڈالر ہو گئی ہیں. آئی ایم ایف کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق وہ 12 کے 12 ارب ڈالر جو ہیں ہمارے قرضوں کے جو واجب الادا ہو چکے ہیں اس میں خرچ ہو جائیں گے, اور ہمارا نیگیٹو ایک فارن ایکسچینج ریزرو رہ جائے گا $750 ملین مائنس. تو میں نے ان کی تصحیح کرنی تھی. آپ جو فرما رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کا سیاسی ماحول جو ہے وہ ایک بہت ہی پیچیدہ شکل اختیار کر چکا ہے. پیچیدہ اس لیے کہ کوئی چیز بھی واضح نظر نہیں آ رہی. ہمیں پتہ ہے کہ آئین کے تحت کیا ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں تینوں بڑی پارٹیاں اور بھی بڑی پارٹیاں چاہتی ہیں کہ عام انتخابات آئین کے تحت ہوں, جو ہونے چاہیے, اور میرے خیال ہوں گے. ٹھیک ہے جی. سپریم کورٹ بھی ایکٹیو ہے, آپ دیکھ رہی ہیں, اور الیکشن کمیشن, اور میں ساری پارٹیوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں. بالکل, اور بار بار چیف جسٹس نے کہا ہے. باقی مگر حسب معمول ہمارا جو سیاسی ماحول ہے وہ اتنا ایک خراب ہو چکا ہے کہ انتخابات سے ذرا پہلے بے شمار ہر قسم کی افواہیں گردش کرنے لگتی ہیں. نواز شریف صاحب کا آپ نے ایک کلپ دکھایا, عمران خان صاحب نے بھی اظہار کیا ہے شکوک و شبہات کا, اور بھی میرا خیال ہے پیپل پارٹی کے حال مجھے اچھی طرح نہیں پتا. خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ وہ کھیل نہ کھیلیں ادارے باز. یہ جو افواہیں اڑانے والے ہوتے ہیں یہ اصل میں جمہوریت کے دشمن ہوتے ہیں, پاکستان کی ریاست کے دشمن ہیں. اس قسم کی افواہیں, جبکہ آرمی چیف بھی یہ کہہ چکے ہیں, مجھے پتا ہے کہ ہر چیز آئین کے مطابق ہوگی. ٹھیک ہے جی. لیکن سر وہ شفاف انتخابات تو آئین میں کہیں لکھا ہی نہیں کہ کون کس طرح سے کرائے گا. مطلب ادارے موجود ہیں, لیکن چودھری شجاعت جیسا سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر الیکشن فکس تھا. کوئی الیکشن بھی کہتی تھی چوری ہوا میرا الیکشن. 70 کے علاوہ غالباً ہر الیکشن میں, کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے وہ یعنی سیاسی کلچر, اس میں ہوتا ہے. ایم کیو ایم نے کراچی میں تباہی مچا دی تھی 2013 میں. انہوں نے اتنی زبردست دھاندلی کی تھی ایم کیو ایم نے کہ, اور جس میں یہ فاروق سلطان وغیرہ سب ملوث تھے. یہ سب لوگ جانتے ہیں جس طریقے سے ایم کیو ایم نے کراچی میں ریگنگ کی ہے. تو یہ اچھا, یہ لیکن یہ نوید قمر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ شکوک اور شبہات, اور پھر یہ خاص کر کے جو موسمی پرندوں کی پروازیں ہیں, آپ کی پارٹی میں ابھی تک کوئی نہیں آیا بائی دا وے, پی ایس پی میں جا رہے ہیں, آئے ہیں تھینک گاڈ. لیکن باتیں ایسی نہیں ہیں, یہ بالکل آپ اسپیکولیٹو بات کہہ رہے ہیں سب. مجھے ایک چیز مجھے بتائیں, میرے دوستوں سے میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں, مجھے جواب نہیں ملتا. اس وقت ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے کانسٹیٹوئنسیز کی, بہت سارے اعتراضات ہیں. الیکشن کمیشن وہ سب اعتراضات سن کے, اور شاید 5, 6, 7, 8 مئی کو وہ ایک فائنل کر دے گا. الیکشن کمیشن کے ہر فیصلے کا جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے, اور یقیناً جائیں گی, کیونکہ اور اس میں سوال پہلا ہی یہ کیا جائے گا کہ جو قانون ہے الیکشن ایکٹ 2017 وہ کہتا ہے کہ کوئی جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کا اور دوسری کانسٹیٹوئنسی میں ڈفرنس آف پاپولیشن جو ہے وہ 10% پلس مائنس سے زیادہ نہیں ہوگا. اگر آپ یہ دیکھیں پوری اٹھا کے تو 10% کے 100% کے ڈفرنسز والے بھی ہیں. کوئی 3 لاکھ پہ ہے, کوئی 4 لاکھ پہ ہے, الیکشن کمیشن نے کیا ہے, الیکشن کمیشن نے کیا ہے, 11 لاکھ پہ بھی ہے. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن نے اپنی ثوابدید پہ جو بھی بہتر سمجھا وہ کر دیا. لیکن سپریم کورٹ کیا لاء کو اگنور کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ڈسٹرکٹ باؤنڈریز سیکروسینٹ ہے, الیکشن کمیشن نے کہا.
کہیں قانون میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، رولز میں ضرور ہے، لیکن جب قانون اور اچھا میں ایک سوال سر شاہ جی، میں اپنی آرگیومنٹ کمپلیٹ کر لوں پھر آپ سوال کر لیں. مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اور سپریم کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ شاید ان تمام کانسٹیٹوئنسیز کو کالا دم قرار دے کے ان سے کہے کہ یہ ساری ایکسرسائز دوبارہ سے کرو. اور پھر اس صورت میں اگر ساری ایکسرسائز دوبارہ سے ہونی ہے تو کتنے مہینے لگیں گے؟ وہ تو پھر نہیں لگ سکتے، یہ تو ٹائم پہ الیکشن نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اس بات کا خدشہ رانا صاحب یہ تو بہت، مجھے اور بالکل نہیں. سر آپ کو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو کانسٹیٹوئنسیز بنائی ہیں ان کے لیے جہاں 10% کا ڈفرینس کی بات نوید صاحب نے درست کی، اس کے ساتھ یہ بھی کنڈیشن ہے کہ وہ ان کا جو حلقہ ہے ایک باؤنڈری کے اندر ایک کنٹیجس قانون میں نہیں لکھا. دیکھیں اب ایک ایسی کانسٹیٹوئنسی پہ آپ آ جائیں جو بہت بڑی بن گئی ہے، تو ساری پارٹیز کو تو سب کے لیے برابر ہے، وہ ساری پارٹیز کے جو کینڈیڈیٹ وہاں پہ الیکشن لڑیں گے اس کے لیے وہ بڑی کانسٹیٹوئنسی ہوگی. تو اس میں میں کیوں کہوں گا کہ نوید صاحب کو فائدہ زیادہ ہوگا یا ان کو فائدہ؟ میرے پاس تو یہ آرگومنٹ نہیں ہوگا. سر آپ نہیں کہیں گے، لیکن جن کی کانسٹیٹوئنسی ہے وہ تو کہیں گے. کس کی جو الیکشن لڑ رہے ہیں، اللہ میاں کی کانسٹیٹوئنسی پاکستان کی کانسٹیٹوئنسی ہے، تینوں پارٹیز کے وہاں نمائندے لڑ رہے ہیں. ہاؤ کین آئی کلیم کہ یہ میری کانسٹیٹوئنسی خراب ہوگی؟ سر جنہوں نے ڈی لمیٹیشن کی ہے الیکشن کمیشن نے، انہوں نے کیوں اگنور کیا اس بات کو؟ ان کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو ہم جب انہوں نے بنائی ہے تو کوئی شرارت تو نہیں کی، سر کوئی مجبوری ہوگی نا. خورشید شاہ صاحب تو ٹرسٹ نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کھیل کا حصہ مت بنے پھر تو جن کو ہم نے خود بنایا. پھر میرا خیال ہے کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. جہاں تک ابھی نعیم الحق صاحب نے کہا کہ اکانومی بہت خراب ہے یا ہم نے بہت سارے $12 ارب جو ریزرو ہیں وہ جون سے پہلے دیں، جون سے پہلے ہم نے 3.36 بلین دینا ہے. تمام جتنے بھی قرضدار جن کے ہمارے ہیں تو 3.36 بلین دینا ہے. ہمارا اس سے زیادہ پیسہ پائپ لائن میں بھی ہے. ہماری فریش جو اگریمنٹس آ رہے ہیں پائپ لائن میں وہ بھی ہے. چین کی سرمایہ، وہ اس پہ ایک الگ پروگرام رکھنا ہے میں نے آپ کے ساتھ. وہ سرمایہ کاری ابھی تک سر وہ ہوا میں ہی ہے. آج کا موضوع شاید یہ ہے کہ ہم الیکشن کے انٹرم پیریڈ کو کمفرٹیبلی گزار کے جائیں تاکہ نیکسٹ گورنمنٹ کسی ٹربل میں نہ ہو، اور وہ ہم انشاءاللہ اشور کریں گے کہ وہ ایسا نہیں ہو. آج کی اکانومی جو ہے، دیکھیں دو چیزیں اکانومی میں ہوتی ہیں. اگر آپ کا گروتھ ریٹ اچھا ہے وہ آپ کے بہت سارے اکانومی کے مسائل کو حل کر کے اچھا ہوا ہوتا ہے. دوسرا اگر آپ کی انفلیشن انڈر کنٹرول ہے. یہ دونوں چیزیں آج پاکستان میں 47 ایئرز میں اتنی کم انفلیشن نہیں. تو ہم مطمئن ہیں ایک انڈیکیٹر خراب ہے کہ ہماری امپورٹس بہت بڑھ رہی ہیں، اس کو آج آپ بند کر سکتے ہیں. آپ بین لگا دیں پاکستان میں امپورٹ نہیں ہوگی تو آپ کی وہ ڈالر، لیکن آپ ڈیولپمنٹ کو روک دیں گے. لیکن سر اس کی پروڈکشن بھی تو نہیں ہوگی نا. اگر امپورٹ بند ہو جائے گی تو پروڈکشن کہاں ہے؟ وہ تو انڈسٹری تو بیٹھ گئی آپ کی. یہ کنزمپشن کے لیے نہیں ہے، یہ ڈیولپمنٹ کے لیے. اچھا اب یہ ایک پولیٹیکل اکانومی ہے جس کا کہ تعلق بہت زیادہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. دس از ویری انٹرسٹنگ ٹائم. میں دونوں بھائیوں سے ایگری کرتا ہوں کہ یو نیڈ اے گڈ فائنانس منسٹر ایون فار 2 months جو کہ اس کو کنٹینیو کرے. اور چارٹر آف اکانومی کی بھی ضرورت ہے جس پہ سارے اگری بھی کریں. یہ میرا تو خیر یہ فیوریٹ سبجیکٹ ہے، اس پہ ہم ایک الگ بحث ضرور رکھیں گے. ابھی تو میں نے جو بات نوید قمر صاحب نے کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور اس میں بڑا وزن ہے. یہی وہ بات ہے جس پہ نواز شریف صاحب جس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جس کی نشاندہی خورشید شاہ صاحب ایک بار نہیں کئی بار کر چکے ہیں اور نوید قمر صاحب بھی کر رہے ہیں. کیا یہ حلقہ بندی رانا صاحب اگر 2 دن اور انتظار کریں ان کی اپنی پارٹی یہ آفیشیل یہی بات کرے اسمبلی گی میں لے کے آئے گی. ایگزیکٹلی یہ حلقہ بندیوں کا مسئلہ سر. یہ الیکشن کو ڈیلے کرے گا اور کتنا کرے گا. اچھا اس میں بہت سارے جو قانونی پہلو ہیں منہ شگافی کہ یہ معاملہ کدھر جائے گا. الیکشن کمیشن کیا اس کو سپریم کورٹ میں لے جائے گا؟ کیا سپریم کورٹ پھر اس نگران سیٹ اپ کی توسیع کرے گی؟ یعنی کہ وقت پر انتخابات نہیں ہوں گے. یہ ایزمپشن ابھی تک ہے اور یہ ایک بہت بڑا خدشہ ہے. اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے. اور پھر ایک لاسٹلی جو NRO کی بات ہے اور جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی آفر میاں نواز شریف نے پیپلز پارٹی کو دی ہے اور پیپلز پارٹی نے بھی دی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ہم جو بات کر رہے تھے نعیم الحق صاحب، جو رانا صاحب نے بھی کہا کہ ظاہر ہے پولیٹیکل اکانومی کا دور ہے، 2 مہینے کے لیے بھی جو آئے وہ کنٹینیو کرے، الیکشن ہونے والا ہے. میں اس کو تھوڑا اکانومی سے آگے لے کے جاتی ہوں کہ اکانومی وہ واحد ریزن بن سکتا ہے جو کہ کسی بھی، اور اس کے بعد ڈی لیمیٹیشن جس کا ابھی کہا نوید قمر صاحب نے کہ PMLN بھی یہی بات کرے گی. ڈی لیمیٹیشن جو حلقہ بندی کا معاملہ ہے وہ تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے لوگوں کے لیے.
इसमें वो कोई 2 शक महीने नहीं। में तो नहीं और होगा। नवीद कमर साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही मुस्तनद बात है और उसका इम्कान जो है उसको मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। मगर ये मेरे लिए ज़ाती तौर पर और मैं समझता हूँ सबके लिए बाइस तशवीश होना चाहिए कि इस चीज़ को उठाकर इंतखाबात को मुलतवी या इंतखाबात को तूल देने का बहाना बनाकर इस मसले को हल करने की कोशिश की जाए। मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर कोई ना कोई तरीक़ा ऐसा निकाल देना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँचता है हल्का बंदी के हवाले से, तो कोई इमरजेंसी बुनियाद पर इन मसाइल को हल करने के लिए कोई कमेटी या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट मिलकर या सियासी जमातों के साथ मिलकर इमरजेंसी के तौर पर इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि इंतखाबात में ताख़ीर होने से मैं समझता हूँ कि तमाम जो एक खेल है वो बिगड़ जाएगा और पाकिस्तान में जमहूरियत को सख्त नुकसान पहुँचेगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम बात की है नईमुल हक साहब ने, नवीद कमर साहब, यही बात जो कि वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने एक ऑडिट का कहा था जिसमें 12-11 कंपनियां थी, फिर उसमें से एक करनी थी, 5 हुई और 5 के बाद एक कंपनी ने ऑडिट करना था मर्दमशुमारी के हवाले से। उसके ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक मौजूद हैं और क्या वो भी एक वजह बन सकता है आगे जाके? पहले चीज़ तो ये है कि उसमें काम कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी सारे मोशंस जैसे कहते हैं, वी वेंट थ्रू द मोशंस, लेकिन हुआ क्या? ऑडिट तो कोई नहीं हुआ। लेकिन हमने उसको एज अ रीज़न फॉर पोस्टपोनिंग इलेक्शंस खत्म कर दिया उसको। बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। हमने ये कहा कि भाई ठीक है, जो भी फिगर्स आ गए हैं प्रोविजनल, उसके बेसिस पे आप अगली डिलिमिटेशन कर दो। उसके बाद यानी आपने इस ताखीर की बुनियाद ये नहीं बनानी, हालांकि पीपल्स पार्टी ये बना सकती है। हाँ, हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं, और हमने ऑडिट के लिए कहा था, हमने और MQM ने, टू बी गिव द डेविल द ड्यू, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई ऑडिट जो है 5% ऑडिट होना चाहिए। लेकिन वो किसी ने भी इसको ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जिसमें प्रोविजनल की तरफ हम जा रहे थे, ताकि वो डिले का रीज़न ना बने। मतलब हर पार्टी ये चाह रही है कि इलेक्शन हो और टाइम पे हो। अच्छा, ये जो चार्टर ऑफ हम इकॉनमी की बात कर रहे थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आज मियाँ साहब ने कहा है कि जी मैं अभी तक कायम हूँ, और उन्होंने एक तरह से ये बात की है कि जो भी इस पे बात करना चाहे मैं उसके लिए तैयार हूँ। कुछ दिन पहले जरदारी साहब ने भी ऑफ़र किया आप लोगों से बात करने के हवाले से, जो उन्होंने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन मफामती कमीशन की बात की थी। ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं सुनवाना चाहती हूँ जरदारी साहब ने क्या कहा था, जरा सुनवाइएगा। हाँ, बैठे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन में, बैठ जाएं, बुला ले अमीन किसी को भी, और मैं बैठने के लिए तैयार हूं पीपल्स पार्टी के तरफ से, कि 40 साल में हमें बताएं आप कि आपने क्या किया हमारे साथ। हमेशा आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा, उसके बावजूद हमने आपको माफ किया, हमने आपको आने दिया, हमने आपको हुकूमतें बनाने दी, और फिर भी आप टस से मस नहीं हुए, फिर भी आप सुधरे नहीं। तो अब इस दफा हमारा इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे सुलह नहीं हो सकती। बात अगले दिन उन्होंने कहा कि जब आप में सख्त नहीं रहेगी तो मैं फिर आपसे बात करूंगा, और लेकिन ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होगा, मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। कर लें कि ये सारे सियासी बयान था। अच्छा। वो इस वक्त वो हाई पेडेस्टल पे हैं, वो वक्त गुजर गया जब ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे थे। अब वो कुछ और पेडेस्टल पे हैं, तो वो इस वक्त खुशी में हैं, कंफर्टेबल हैं, तो इस किस्म की बात कर रहे हैं। बहरहाल देखें, लेकिन रान साहब जो भी वो उन्होंने कहा उसमें एक नुक्ता तो मतलब मुश्तरकात की बात कर रहे हैं ना, वो एक मुश्तरका नुक्ता तो मौजूद है, भले उन्होंने नेगेटिवली कहा, मगर वो कह रहे हैं कि बना लें। मियाँ साहब कहते हैं मैं मिसाके जमहूरियत का एक पॉइंट है ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन सर, तो ये क्यों नहीं एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकती है सियासी जमातों, सब इवन PTI के लिए भी, जिनका मैं मौक़िफ़ लूँगी अभी इसके ऊपर, क्यों नहीं हो सकती? की तारीख में जब किसी एक पार्टी को कोई वो सब्ज़ बत्ती दिखा देना, तो उनके सारे तेवर बदल जाते हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी को सब्ज़ बत्ती दिखा दी, मुझे लग रहा है कि आज वो कोई उस दिन देखी होगी,
آج پتہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ حالات روز بدل رہے ہیں. تو میں نہیں سیریسلی لیتا ان چیزوں کو، کیونکہ یہ ماحول ریفلیکٹ ہوتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اور اگر ہم چارٹر آف اکانومی پہ، چارٹر آف ڈیموکریسی کا وہ ایک سنسیئر ایفرٹ تھا اور دونوں لیڈروں نے بڑی مخلص طریقے سے کیا، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد NRO ہو گیا. پھر اس کے بعد آج کتاب آ گئی ہے چوئی شجاعت کی 2008 کے اندر، کون فیورٹ تھا، کیا ہوا، ہمیں آخری وقت تک پاکستان نہیں آنے دیا گیا. تو وہ چیزیں اب چھوڑیں اب، لیکن ڈیوائڈ اینڈ رول والا جو فارمولہ ہے وہ ہم خود ہی ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں تو رولر خود ہی آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور پاکستان لیکن آپ کا ذاتی خیال، چلے سیاسی خیال میں پارٹی کا نہیں کہتی، آپ کے ذاتی خیال میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے. دیکھیں ہم بیٹھ جائیں، آگے ہم فیصلہ کر لیں کہ یہاں پہ وی ایگری ٹو ڈس ایگری کہ غلط کیا ہوا تاریخ میں. ہاں، وی ایگری ٹو ڈس ایگری آن سرٹن پوائنٹس. آگے چلیں ہم اور آگے بہتری کی طرف آئیں. کچھ ایریاز کو آؤٹ آف پولیٹیکل ایرینا نکال دیں، اکانومی کو نکال دیں، سرٹن ایریاز کو نکال دیں، اور پھر پولیٹکس کرنے کا ایک اصول بنا لیں. کریں. اس میں کیا حرج ہے ویسے نوید قمر صاحب؟ آپ بھی اگر زردائی صاحب اس کو سنجیدگی سے دوبارہ آفر کریں تو ہم جلسے پہ نہ کریں، کسی محفل میں کریں. محفل کی بات نہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ میاں صاحب ہمارے ویو پوائنٹ پہ ہمیشہ آتے ہیں، لیکن دیر سے آتے ہیں. جب ہم نے آفر کیا کانسٹیٹیوشن کو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں امینڈ کرنے کے لیے، 62-63 کا ایشو رہا. اب یہ سو موٹو پہ اپیلیٹ اتھارٹی بنانے کا ایشو رہا. کئی ایسے اور ایشو رہے، نیب لا کا رہا. ہر دفعے جب ہم کہتے تھے کہ یہ کرو، ہمارا ویژن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن سب کو یہ فیس کرنا پڑے گا، تو وہ اتنے ہائی پیڈسٹل پہ ہوتے تھے کہ ان کو یہ بات نظر نہیں آتی. نعیم الحق صاحب، آپ کی پارٹی تو ایک اس وقت نہیں تھی، ظاہر اب ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو مفاہمتی کمیشن ہے سیاسی جماعتوں کے بیچ؟ دیکھیں، زرداری صاحب کے کامنٹ سے یہ مجھے تاثر ملا کہ وہ صرف بات کر رہے ہیں اپنی جماعت کی اور PMLN کی. اگر اس قسم کا کمیشن بنایا جائے پوری قوم کی جانب سے، جس میں ظاہر حکومت انوالو ہو، قومی اسمبلی کے تحت ہو، یہ وغیرہ وغیرہ، تو میں سمجھتا ہوں پھر کراچی میں MQM کا جو 40 سال میں رول رہا ہے، اور یا بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، یا پختون موومنٹ جس طریقے سے اٹھ رہی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہونے چاہیں گے. یہ معاملات پھر اور زیادہ پیچیدہ. اگر اس وقت زرداری صاحب کی سوچ ہے کہ صرف ہمارے اور نون کے درمیان معاملات اس کے تحت حل کیے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک ملک گیر لیکن نعیم الحق صاحب، آپ کی جماعت تو ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم تسلیم ہی نہیں کرتے زردائی صاحب کو. عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں، ہم ان سے بات ہی نہیں کریں گے. کر رہا ہوں اگر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنتا ہے، فرض کیجئے، وہ ظاہر ہے ایک حکومت کے تحت بنے گا نا، قومی اسمبلی کا اس میں ایک رول ہوگا، کوئی ریزولوشن پاس ہوگا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ بہت ہی قومی اہمیت کا حامل ہوگا یہ، اور اس میں تمام جو بڑی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کی مرضی شامل ہونی چاہیے، ورنہ یہ کامیاب نہیں ہوگا. بالکل. اگر کوئی 2-4 لوگوں نے اس کی مخالفت کر دی، یعنی بڑی پارٹیوں نے، لیکن ہونا چاہیے جلد یا بدیر. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فوائد ہیں، اس میں نقصانات کم ہیں، اور جیسے کہ ابھی رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کئی چیزوں پر ایک موقف اختیار کر کے آگے بڑھنا چاہیے، الجھ نہیں جانا چاہیے. بالکل، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. لیکن جو اہم باتوں میں سے ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتخابات جو کہ پاکستان کی بقا کا انتخاب ہے، تمام سیاسی جماعتیں، پولیٹیکل پاورز یہ چاہتی ہیں کہ یہ انتخاب اپنے وقت پر ہو. اگر یہ وقت پر نہ ہوا تو یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے سوالیہ نشان ضرور چھوڑ سکتا ہے. اللہ نہ کرے. یہ دیکھنا ہے کہ یہ انتخاب وقت پہ ہوگا کہ نہیں. فیصلہ آپ کا.